الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، میں نے ابھی 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کا اتفاق اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اور میاں بیوی کی نا اتفاقی یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی لڑائی سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے میاں بیوی کو شریک حیات کہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بندھن ہوتا ہے نکاح کا جو ساری زندگی کے لیے بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں عورتوں کو اور بیویوں کو مردوں کا لباس کہا ہے اور مردوں کو بیویوں کا لباس کہا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کہنے میں 2 حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا آدمی مالک ہوتا ہے دنیا میں، ان تمام چیزوں میں لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کوئی چیز اتنی قریب نہیں ہوتی جتنا لباس آدمی کے قریب ہوتا ہے۔ بدن سے چپکا ہوا ہوتا ہے گویا لباس۔ اشارہ ہے گویا اس میں اس بات کی طرف کہ میاں بیوی اس طرح دونوں کے ایک دوسرے سے قریب رہیں جس طرح لباس آدمی کے جسم سے قریب ہوتا ہے۔ دوسرے، اس میں یہ حکمت ہے کہ لباس کا جو کام ہے وہ ہے آدمی کے جسم کے پوشیدہ حصے کو چھپانا۔ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ ایسا ہے، بلکہ اکثر حصہ ایسا ہے جس کو چھپانا چاہیے اور اس کو پردے میں رکھنا چاہیے۔ اس کو ستر کہتے ہیں۔ مرد کا کچھ کم ہے، عورت کا زیادہ ہے۔ تو لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے جسم کی، لباس اس کو چھپا دیتا ہے۔ یہ لباس کا کام ہے۔ لہذا اشارہ ہے لباس ایک دوسرے کو کہنے کا اس میں کہ میاں بیوی کی کوئی ایسی چیز جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے اس کو چھپائے۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر کی ایسی چیز جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے، کوئی کمزوری ہے تو اس کو چھپائے۔ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو، عیبوں کو اگر چھپاتے ہوئے زندگی کی گاڑی چلائیں گے تو یہ زندگی کی گاڑی چل جائے گی۔ لیکن اگر دونوں نے ایک دوسرے کی کمیوں کو بجائے چھپانے کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اور ظاہر کرنا شروع کر دیا تو زندگی کی گاڑی نبھ نہیں پاتی ہے اور چل نہیں پاتی۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بچی کی شادی کریں تو خوب دیکھ بھال کر، تاکہ دونوں کا ایک دوسرے سے موافقت ہو جائے، مزاج مل جائے، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ حالات اگر ایسے بن جائیں کہ شادی کے بعد اور نکاح کے بعد نا اتفاقی کی نوبت آ جائے میاں بیوی کے اندر، تو اس میں بہت زیادہ ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔
پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ میاں بیوی چونکہ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی خوبی بھی دونوں کے سامنے ہوتی ہیں اور دونوں کی کمیاں بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں۔ خوبیوں کو اوپر رکھ کر اور کمیوں کو چھپا کر اگر زندگی گزاری جائے گی تو انشاءاللہ کمیاں ڈھکی رہیں گی، چھپی رہیں گی، بلکہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر خوبیوں کو نظر انداز کر دیا اور کمیوں کو اوپر کیا، اجاگر کیا، بیان کیا، ظاہر کیا، تو یاد رکھو زندگی کی گاڑی نبھ نہیں پاتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہو۔ میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے نبی اور عائشہ کے درمیان میں بھی باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن وہ میاں بیوی کی حد تک رہتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی۔ مثال مشہور ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی چراغ جلے تک ہوتی ہے، یعنی اگر دن میں کوئی بات آپس میں ان کے ہو جائے تو شام ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے اور ہو جانا چاہیے۔ اور بہت بڑی ناسمجھی کرتے ہیں وہ لوگ جو میاں بیوی کی خدا نہ خواستہ اگر نا اتفاقی ہو جائے تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرفداری کر کے اور اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ میاں بیوی اگر آج کسی وجہ سے نا اتفاقی میں مبتلا ہو گئے تو ان کا اپنا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ ایک ہو جائیں گے۔ سینکڑوں واقعات اس قسم کے ہیں، ہاتھا پائی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، دونوں میں مار کٹائی ہو گئی، دونوں کے گھر والوں میں لڑائی ہو گئی، کیس بازی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر حالات ایسے بن گئے کہ میاں بیوی دونوں ایک ہو گئے۔ اب اس میں جو طرفداری کرنے والے ہوتے ہیں وہ برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا اتفاقی کے بعد تو وہ پھر وہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ فلاں آدمی نے حمایت کی تھی ہماری، وہ تو تمہارے لیے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ وہ فلاں آدمی نے ہماری طرفداری کری تھی، وہ آپ کے لیے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اوہو اس نے ہمارے لیے ایسی بات کہی۔ ادھر کا آدمی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیے ایسی بات کہی۔ تو طرفداری کرنے والے برے ہو کر رہ جاتے ہیں اور میاں بیوی کبھی نہ کبھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صلح کرانے کی تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن کسی ایک کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صاف طور سے فرمایا، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ کے لیے یہ بات بڑی تعجب خیز تھی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں مظلوم ہونے کی حالت میں، وہ مظلوم ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد، یہ ظالم کی مدد، یہ نہیں کہ مظلوم کی حمایت کے اندر ظالم کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، بلکہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو روکو۔ لہذا قرآن کریم نے بہت پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر میاں بیوی کے اندر جب نا اتفاقی ہو جائے تو اس کو سمجھانے اور سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر میاں بیوی میں کوئی ایسی نا اتفاقی ہو جائے، بیوی کی طرف سے کوئی ناسمجھی کی بات پیش آ جائے، تو سب سے پہلا حکم یہ ہے فعظوہن، کہ اپنی بیویوں کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، بہت پیار کے انداز میں سمجھاؤ، محبت کے انداز میں سمجھاؤ، اس لیے کہ عورت کو اللہ نے بائیں پسلی سے بنایا ہے۔ ہاں، عورت جو بنائی گئی ہے وہ بائیں پسلی سے بنایا ہے اللہ نے، اور بہت بڑی حکمت ہے اس میں۔
مصلحت ہے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا, جنت میں اکیلے تھے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کے ایک حصے سے ہی بائیں پسلی سے عورت بنائی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عورت کو بائیں پسلی سے بنایا گیا. آپ دیکھیے اس میں کتنی بڑی مصلحت ہے. پاؤں کی طرف کے نیچے کے حصے سے عورت نہیں بنائی گئی. کیوں؟ کہ اس میں حکمت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی عورت کو پیر کی جوتی نہ سمجھ لے کہ یہ تو پیر کے حصے سے بنائی گئی ہے, لہذا اس کی حیثیت تو پیر کی جوتی کی طرح ہے, تو جہاں چاہے ٹھوکر مار دے. ہرگز نہیں. تو پیر کے حصے سے بھی نہیں بنایا, نیچے کے حصے سے نہیں بنایا, اور نہ سر کے اوپر کے حصے سے بنایا کہ اوپر کسی آدمی کے جسم سے, کندھے سے, مونڈے سے, سر سے, آنکھ سے, کان سے, اوپر سے بنایا ہو. ایسا بھی نہیں کیا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت سر چڑھ جائے, کہ مرد عورت کو سر پہ بٹھا لے, کہ اس کو سر پہ بٹھانا بھی نقصان سے خالی نہیں. پیر کی جوتی سمجھنا بھی نقصان ہے اور سر پہ بٹھانا بھی نقصان ہے. اللہ نے ایسی چیز سے بنایا جو انسان کے دل کے قریب کا حصہ ہے. بائیں پسلی جو ہوتی ہے وہ دل کے قریب ہوتی ہے. بائیں پسلی سے جو دل کے قریب ہوتی ہے, عورت کو اس سے پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ عورت کو دل سے لگا کر رکھا جائے. یہ ہے اصل حکمت کہ یہ مرد کے اس حصے سے بنائی گئی ہے جو دل سے قریب ہے, لہذا عورت کو دل سے لگا کر رکھا جائے. تو کمی تو آئے گی, عورت میں بائیں پسلی سے بنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو توڑ دو گے. بعض چیزوں کی خوبی ٹیڑھے پن میں ہوتی ہے. پرانے زمانے کے لوگ جاتے ہیں, جانتے ہیں, آج کل تو رواج ختم ہو گیا. کمان جو ہوتی ہے نا, کمان جس سے تیر چلتا ہے, آپ دیکھیں کبھی کمان سیدھی نہیں ہوتی بلکہ ٹیڑھی ہوتی ہے, وہ گول ہوتی ہے. اس کی خوبی اور اس کا فائدہ ہی ٹیڑھے پن میں ہے. اگر کمان سیدھی ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, تیر چل ہی نہیں سکتا اس سے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ٹیڑھے پن میں ہی ان کی خوبی ہوتی ہے. عورت کے ٹیڑھے پن میں ہی اس کی خوبی ہے. فرمایا کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو توڑ دو. اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس لیے عورت کی کمیوں کو نظر انداز کر کے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ جب زیادہ کوئی حالات بگڑنے لگیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے فعیزوہن, نصیحت کرو, سمجھاؤ, اللہ کے نبی کے ارشادات سناؤ, شوہر کی نافرمانی کی وعیدیں سناؤ, گھر میں سلیقے سے رہنے اور آداب اس کے سکھاؤ. فعیزوہن. جب واضح و نصیحت سے بات بن جائے تو بہت اچھی بات ہے, اور بن جاتی ہے عام طور سے. دوسرا مرحلہ یہ بتایا کہ اگر پھر بھی واضح و نصیحت سے بات نہ بنے تو فرمایا اپنا بستر الگ کر لو, ایک ساتھ سونا بند کر دو. جب اس طرح تم دوسرا قدم اٹھاؤ گے تو آپ کی ناراضگی کو برداشت نہ کر کے عورت پھر آپ سے یہ کہے گی کہ نہیں آئندہ ایسی بات نہیں ہوگی, چلیے چھوڑیے, بات ختم کیجیے. یہ دوسرا منع. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. آگے اور ایک آدھ سختی کی طرف اشارہ کیا ہے جو بالکل اس زمانے میں مناسب نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ گھر کی بات, میاں بیوی کی بات, میاں بیوی کے درمیان کے اندر نہیں نمٹ پائے اور حالات ایسے بن جائیں کہ گھر سے باہر اور میاں بیوی سے باہر بات پہنچ جائے, تو پھر یہ حکم ہے کہ ایسا کرو کہ بیوی کی طرف سے ایک آدمی متعین کرو اور شوہر کی طرف سے ایک آدمی متعین کرو. آپ دیکھیے کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا ہے کہ پہلے میاں بیوی کے درمیان بات رہے, واضح و نصیحت سے کام چلاؤ, بستر الگ کر لو, تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ سمجھ آ جائے. جب ان باتوں کی بھی سمجھ نہیں آئے تو فرمایا کہ پھر ایک حکم ادھر سے اور ایک حکم ادھر سے, ہاں ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے, اور جس آدمی کو متعین کرنے کا حکم فرمایا ہے اس کو قرآن کریم میں حکم کہا ہے. آپ جانتے ہیں آدمی بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ایک آدمی ادھر سے, ایک ایسا لفظ استعمال کرتے کہ
ایک آدمی ادھر سے رجل کا لفظ استعمال کر لیتے، عربی میں آدمی کو ایک رجل کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ فرمایا حکم۔ حکم کہتے ہیں فیصل کو، جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہو، لڑکی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اسی طرح شوہر کی طرف سے جن آدمی کو متعین کیا جائے وہ ایسے سمجھ بوجھ والے ہوں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، نہ سمجھ نہ ہو، طرفداری کرنے والے نہ ہوں، ایسے نہ ہو جن کو علم نہ ہو، شعور نہ ہو، اور وہ دین کی یا مصالحت کی باتوں سے ناواقف ہوں، ایسے لوگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، حکم کا لفظ کا ایک آدمی ادھر سے بھیجو، ایک آدمی ادھر سے بھیجو۔ اور آگے اتنی خوبصورت بات کہی ہے، فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر واقعتاً سچی اور نیک نیتی ان دونوں کے درمیان میں ہوگی، جو آدمی لڑکی کی طرف سے طے ہے اس کے دل میں بھی، اور جو آدمی لڑکے کی طرف سے طے ہے اس کے دل میں بھی، دونوں کے دل میں مصالحت اور نیک نیتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ دونوں میں ضرور مصالحت کر دے۔ مصالحت تو اس وقت نہیں ہوتی ہے جب دونوں طرفداری کے طور پر آتے ہیں، کہ یہ آدمی اس لیے آتا ہے لڑکی کی طرفداری کرنے والا کہ نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے، لڑکے والا اس لیے آتا ہے کہ نہیں ہم جو چاہتے ہیں اور جو کہہ رہے وہ صحیح ہے۔ یہ حکم کا کام نہیں ہوتا ہے، یا فیصل کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اور دونوں کو جس طرح لڑکی والوں نے ان کو حکم متعین کیا ہے، بچہ اور بچی، شوہر اور بیوی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی پورے اختیارات ان کو دے دیں، ہماری بات سن لو آپ پوری، اور اس کے بعد جو آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کرو گے، ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کرو گے تو ہم تیار ہیں، الگ الگ ہونے کا فیصلہ کرو گے تو اس طرح ہم تیار ہیں۔ اس طرح اختیارات اگر دونوں دے دیں گے۔ میں زیادہ لمبائی میں نہیں جانا چاہتا اور زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ بیوی نے تو اختیار دے دیا کہ جو حکم متعین ہیں میں دونوں کو اجازت دیتی ہوں کہ جو تم فیصلہ کر دو گے، ساتھ رہنے کا تو اگر مجھے ناگواری بھی ہوگی تو ساتھ رہوں گی، اور اگر جدائیگی کا فیصلہ کرو گے تو ویسا منظور ہے، لیکن شوہر تیار نہیں ہوا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم بھی ایسا ہی اختیار نہ دو جس طرح بیوی نے اختیار دیا ہے، دونوں کو کل اختیار ہونا چاہیے۔ اور پھر فرما دیا کہ اگر ان دونوں کے درمیان نیک نیتی ہے اور اصلاح کا جذبہ ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ضرور موافقت کر دے گا۔ لڑائیاں عموماً ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، یاد رکھو، یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، نند کی وجہ سے، دیور کی وجہ سے، دیور کی جیٹ کی وجہ سے، اسی طرح ساس سسر کی وجہ سے۔ ساس یہ کہتی ہے کہ نہیں بہو کو میں لے کر آئی ہوں، لہذا میرا کہنا پہلے مانے گی، بیٹے کا کہنا بعد میں مانے گی، میں بھی آ کر لے کر آئی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایسے حالات جے پور کے اندر پیش آئے، میاں بیوی میں کوئی نا اتفاقی نہیں ہے، لیکن دونوں کے ماں باپ میں، لڑکی والوں کے ماں باپ میں، لڑکے والوں کے ماں باپ میں کوئی بات پیدا ہو گئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ تجھے لے کے نہیں آنا ہے تیری بیوی کو، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو منع کر دیا تجھے جانا نہیں ہے۔ اب دونوں بیچارے چکی کے پاٹ میں، دونوں کے درمیان میں دونوں پستے ہیں۔ حالات یہاں تک بنے کہ یہ دونوں پریشان ہو گئے، بیٹا اپنے ماں باپ کو سمجھاتا رہا، بیٹی اپنے ماں باپ کو سمجھاتی رہی، جب نہیں مانے تو ایک دن کسی طرح کر کے دونوں نے آپس میں رابطہ کیا کہ بھئی ہمارے درمیان میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کے درمیان میں ہے، اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ لڑکے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لڑکی نے کہا، دونوں میاں بیوی ہیں، شادی ہوئی ہے باقاعدہ۔ لڑکے نے کہا اتنے بج کے اتنے منٹ پر دروازے پر میں موٹر سائیکل لے کر آؤں گا اور میری گاڑی رکے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کسی بہانے سے اپنا روپٹا کسی تھیلی میں رکھ کر دروازے پر آئی، اور آتے ہی وہیں برقع اس نے ڈالا اور موٹر سائیکل پہ بیٹھی اور روانہ ہو کے اپنے آ گئے تھے۔ ادھر ماں باپ دیکھتے رہ گئے، اس کے باپ کا کیا کریں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا میاں بیوی میں کوئی نا اتفاقی نہیں ہوتی ہے،
بعض مرتبہ بلکہ اکثر دوسروں کی وجہ سے نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے بیٹی کی زندگی خراب کرنا, یا ادھر لڑکے والے اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی خراب کریں, بہت بری بات ہے. اور خاص طور سے جب اولاد اللہ دے دے, بیٹا دے دے, بیٹی دے دے, اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات کے اندر اگر نا اتفاقی کی شکل پیدا ہو جائے دونوں کے درمیان میں اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اولاد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یا تو ماں کے پاس رہے گی اولاد یا باپ کے پاس رہے گی. اگر باپ کے پاس ہے تو ماں کو ترس جائے گی اولاد اس کو دیکھنے کو, اور اگر ماں کے پاس رہے گی تو پھر اس کو یہ شعور کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میرا باپ کون ہے. بہت بری حالات ہے. اس لیے اولاد کے اس لیے بزرگوں کی کہاوت ہے, کوئی شرعی چیز نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگوں کی کہاوت ہے کہ ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے لیے اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ اولاد کے لیے جیتے. ان کی ہر خواہش اپنی قربان ہو جاتی ہے, بلکہ وہ ان کی ہر خواہش اب اولاد کے تابع. شادی ہونے کے بعد میں جب عورتیں بازار جاتی ہیں تو ان کو سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے میری جوتی چپل لینی ہے, عید کا موقع آ رہا ہے, جوڑا لینا ہے, چوڑی لینی ہے, اور کیا کیا لینا ہے, نئی نئی چیزیں. اور اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ فکر ہوتی ہے میری بچی کے لیے فیڈر لینا ہے, میری بچی کے لیے فراق لینا ہے, اس کے لیے جوتے لینے ہیں, اس کے لیے سیمپل لینے ہیں, اس کے لیے کپڑے. اپنی فکر ختم, اب اولاد کی فکر ہو جاتی ہے. تو کم سے کم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ نا اتفاقی ہو جائے تو اپنے جذبات کو قربان کر کے اپنی اولاد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہمارے یہاں ہمارے درمیان میں نا اتفاقی ہو گئی تو اولاد کا کیا ہوگا. بہت بری بات ہے, انتہائی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے نوجوان تو کیا کہوں, بڑی بڑی عمر والے اسی غلطی کرتے ہیں. ذرا سی کسی نا اتفاقی کی وجہ سے یا کسی ٹینشن کی وجہ سے بس آتے ہیں اور بندوق کی 3 گولیاں بس 1 2 3 کر دیتے ہیں. آ کر ان کو یہ شعور نہیں ہوتا کہ میرے یہ 1 2 3 کرنے سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا, میری بیوی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا, میری اولاد کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا, اور کہنے کے بعد پھر پچھتاتے ہیں کہ اوہو یہ کیا کر لیا. لیکن آپ جانتے ہیں بندوق کی گولی سے گولی نکلنے کے بعد میں پھر کیا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. کمان سے تیر نکلنے کے بعد اس کو لگنا ہی ہے جہاں لگنا ہے. 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسا کرنے کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں ارے صاحب غلطی ہو گئی, کوئی راستہ نکالو. کیا کہتے ہیں, کوئی راستہ نکالو. ہمارے باپ کی شریعت ہے جو ہم راستہ نکال دیں گے. علماء کا کام تو شریعت بنانا نہیں ہے, علماء کا کام تو شریعت بتانا ہے. شریعت بنتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے, قرآن اور حدیث سے شریعت بنی ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ شریعت ہے, جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ شریعت ہے. علماء کا کام شریعت بنانا نہیں ہے, شریعت کی بات بتانا ہے. ہو سکتا ہے پہلے بھی کہا ہو, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگی جی وہ جان پہچان تھی, کہنے لگے آئے بھائی کیسے آنا ہوا, کہنے لگی جی بچے نے نادانی کر دی. کیا نادانی ہو گئی کہ صاحب اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا بھائی اب 3 دفعہ طلاق دے دی تو اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, بیوی اس کے لیے طلاق مغلظہ پڑ گئی, حرام ہو گئی بیوی, دونوں کا ایک ساتھ رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو کہنے لگے جو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ 3 طلاق دے دی ہیں, اور ہم جانتے ہیں 3 طلاق دینے کے بعد میں پھر میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, لیکن دیکھیے ہمارے تعلقات آپ کے والد کے زمانے سے ہیں آپ سے. اوہو, میں نے کہا اوہو یہ تعلقات کی بات ہے. میں نے کہا بھائی میں تو ایسا کام کرتا نہیں ہوں کہ تعلقات کی بنیاد پر شریعت کو بدل دوں. ایک صاحب سنانے لگے کہ ہمارے یہاں ایک بوجھ بجکڑ تھے لوگ, علماء سے تو مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں, اور علماء بھی وہ جو مسئلہ بتاتے ہیں جن کا کام ہی مسائل بتانا ہے ان سے پوچھنا چاہیے. ہر آدمی مسئلہ نہیں بتا سکتا. تو جیسے ہوتے ہیں کوئی میاں جی ہوتے ہیں, کوئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ٹوپی والے, داڑھی والے, یہ نمازی حاجی نمازی ہیں, لوگ اپنے مسائل ان سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ بے دھڑک ہو کر بتا بھی دیتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں بتانا بھی چاہیے نہیں بتانا چاہیے.
اس لیے مفتی بننے کا شوق سب کو ہے. ذرا سی کوئی بات یہاں بھی سن کے جائیں گے بس مفتی بن جائیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے ہاں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ آدمی کو کہنا چاہیے آپ جائیے خود معلوم کیجیے اپنی بات. نہ معلوم آپ کی بات کی کیا نوعیت ہے, میں آپ کی بات سمجھ پاؤں نہیں سمجھ پاؤں, اس لیے آپ جائیے. الغرض مجھے تو یہ سنانا تھا کہ وہ چلے گئے بیچارے ایسے ہی کہ صاحب بچے نے نادانی کر دی, 3 طلاق دے دی, کیا کرنا چاہیے. تو وہ بھی اتنا تو سمجھتے تھے کہ صاحب 3 طلاق دے دی کہ بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے ایک ساتھ رہنے کا, بھائی طلاق. ارے صاحب کوئی نکالو راستہ, بھائی کوئی راستہ نہیں. ارے بھائی نکالو کوئی راستہ, کہ بھائی کوئی راستہ نہیں. تو انہوں نے جیب میں سے لفافہ نکالا اور نکال کے ان کے پیر کے نیچے رکھا. وہ عالم تو تھے نہیں, وہ تو ایسے ہی تھے بیچارے. کہنے لگے اچھا تو کیا کہا تھا, تو کہنے لگے کہ بھائی وہ طلاق 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 کہا تھا. کہنے لگے یہ تو چھوٹے کاف سے کہا اس نے, طلاق میں تو بڑا کاف ہے, یہ تو چھوٹے کاف سے کہا ہے. چھوٹے کاف سے نہیں ہوتی طلاق, طلاق میں تو بڑا کاف ہے, جب بڑے کاف سے بولیں گے تو طلاق ہوگی. ہو گیا مسئلہ حل. اب وہاں کوئی ایسا دل جلا بیٹھا تھا, کہنے لگے مولوی صاحب ان کو روکو, حاجی صاحب ان کو روکو. کہنے لگے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے. کہنے لگے آپ کہہ رہے ہو چھوٹے کاف سے بولا ہے طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ طلاق کیا نکاح نہیں ہوا. جب آدمی ایسا ہے جو بڑا کاف بولتا ہی نہیں ہے, اس نے چھوٹا کاف بول کر طلاق بولا ہے, اور جب چھوٹے کاف بولنے سے طلاق نہیں ہوئی تو نکاح کو قبول کرنے کے موقع بھی قبول نہیں کہا ہوگا, قبول کا ہوگا. تو جب بڑا کاف نہیں بولا, چھوٹا کاف بولا تو طلاق نہیں ہوئی, تو بڑے کاف نہیں بول کے چھوٹے کاف سے قبول بولا تو نکاح کیسے ہو جائے گا. تو ایسے بھی ہوتا ہے. تو ایسے کوئی شریعت بدلتی نہیں ہے, یہ کام وہی کرتے ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں. بہرحال میں نے تو یہ لطیفہ ویسے ہی سنا دیا آپ کو. بہرحال یہ بہت بری بات ہے, ذرا سی باتوں پر 1 2 3 کر دینا, بیوی کو طلاق دے دینا اور پچھتانا, پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں, ساری زندگی پچھتاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے اصول بتایا. اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا ہے, نہ اتفاقی ہے آپ کی, اسی لیے غصہ بہت بری چیز قرار دیا گیا ہے کہ اگر غصہ آئے آدمی بیٹھ جائے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, پانی پی لے, ایک طرف ہٹ جائے, اس جگہ کو چھوڑ دے, وہاں سے ہٹ جائے, وہاں سے لیٹ جائے. یہ سب غصے کو کم کرنے والی چیزیں ہیں جو حدیث میں نقل کی گئی. اور بڑی تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو غصے پر قابو پاتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اپنے غصے کو پینے والے ہیں, ان کی تعریف کی ہے قرآن کی. اچھے لوگ ہیں. اس لیے اپنے غصے پر قابو پانا. لوگ شراب کے نشے میں, غصے میں, اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو غصے کے اندر دی تھی طلاق, غصے میں طلاق دی تھی. تو بھائی طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے. آج تک ہوا ہے کوئی ایسا کہ کسی نے عید کے موقع پر اپنی بیگم صاحبہ کو یہ کہا, بیگم صاحبہ آج عید کی خوشی میں آپ کو 3 طلاق کا تحفہ پیش کرتا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی تحفے میں طلاق دی جاتی؟ طلاق تو ہوتی ناراضگی اور غصے میں, اسی پر تو قابو پانے کا حکم ہے. اس لیے اگر نہ شریعت نے ایسا مجبور بھی نہیں کیا کہ دونوں کو مزاج نہیں مل رہے ہیں, عادتیں نہیں مل رہی ہیں, روک چک چک ہوتی ہے روزانہ, اور گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے, تو ساری زندگی بھئی ایسے رہو. بلکہ میں نے عرض کیا ادھر والی بھی بیٹھ جائیں, ادھر والی بھی بیٹھ جائیں, اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ میں جو طلاق کا طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ بھئی طلاق اگر دی جائے تو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ میں بیٹھ کر آپس میں ادھر والے لوگ بھی بیٹھیں, ادھر والے بھی لوگ بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد بیوی ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, حیض کی حالت میں نہ ہو. حیض کی حالت میں دینا طلاق یہ بری بات شریعت میں سمجھے. لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق تو ہو جائے گی, لیکن اس کو برا سمجھا گیا ہے. پاکی کی حالت میں طلاق دینا چاہیے, اور ایک دم 3 طلاق نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک ساتھ 3 طلاق دے دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ برہم ہوئے, وہ اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. جب قرآن نے طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ بھئی ایک طلاق دو اور طہر میں دو, طہر کا مطلب پاکی کی حالت میں دو,
خدا نہ خواستہ اگر ابھی نا اتفاقی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں کے اندر کچھ شرمندگی ہو جائے اور اپنی غلطی پر دونوں نادم ہو جائیں اور ان کو جو شرمندگی ہو کر رجوع کرنے کا حق ہو، تو بھئی چلو ابھی ایک طلاق دی ہے، چلو کوئی بات نہیں بھئی رجوع کر لیں، واپس میاں بیوی کی طرح رہ لیں، گنجائش ہے۔ ایک مہینے کے اندر بات نہیں بنی، اگلے مہینے کے اندر ہو سکتا ہے ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر بات بن جائے، تیسرے مہینے تک بات بن جائے۔ عدت پورے ہونے تک بیوی کو پاکی کے زمانے میں طلاق دی گئی ہے، اس کے بعد جب تک 3 مرتبہ اس کو مہینہ نہ آ جائے اس وقت تک عدت کا زمانہ رہتا ہے۔ اور عدت کا زمانہ رہتے ہوئے بغیر کسی نکاح کے ایک آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لوٹا لیا، بس اتنے میں واپس بیوی بن جاتی ہے۔ 1 دفعہ کے بعد گنجائش، 2 دفعہ کے بعد گنجائش، 3 مرتبہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ آج ہمارے نوجوان اب دین کی ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 دفعہ نہیں کہو گے اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے، تو وہ ایک ساتھ 3 دفعہ کہتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ ارے بھائی طلاق ہی دینا ہے آپ کو تو آپ 1 دفعہ دے دو، 1 دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کم سے کم گنجائش تو رہتی ہے اس بات کی کہ ہاں بھائی میاں بیوی بن کر ایک ساتھ رہ سکیں۔ 2 مرتبہ میں بھی گنجائش رہتی ہے، 3 مرتبہ کے بعد کوئی گنجائش نہیں، اور ایک ساتھ 3 دفعہ کہتے ہیں پھر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، طلاق کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر شوہر کی زیادتی ہے بیوی کی زیادتی نہیں ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دیتا ہے فرمایا تہتز بہ العرش، اللہ اس عمل کی وجہ سے جو ہے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کا عرش تک ہل جاتا ہے، اس کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے جب کوئی آدمی بلا وجہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، اتنی ناگوار۔ اور اگر بلا وجہ عورت طلاق چاہتی ہے، شوہر بیچارہ رکھنا چاہ رہا ہے، نبھانا چاہ رہا ہے، لیکن بیوی بلا وجہ نہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے گھر پر، کیوں کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس کی مانگ پوری نہیں ہو رہی ہے، بلا وجہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا ایسی عورت جو بلا وجہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی اس کو، جنت کی خوشبو بھی میسر، اس کا کام تو نبھانے کا ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، طلاق کی اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنی چاہیے، اور اگر ایسی نوبت آئی بھی تو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر قرآن اور حدیث میں جو طلاق کا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے علیحدگی اور طلاق ہوگی تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، شوہر والوں کے لیے اور بیوی والوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا رواج تو ختم کریں، توبہ کرنی چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو، ذمہ داروں کو بتانا چاہیے یہ چیزیں کہ ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نوبت ایسی بھی آتی ہے تو بھائی 1 دفعہ کہہ دو، 2 دفعہ کہہ دو، تاکہ گنجائش باقی رہے۔ 3 دفعہ ایک ساتھ کہنا ہرگز مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔